السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں راجہ تابش صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ یہ اسلام آباد میں کاروبار کرتے ہیں اور مظفر آباد چکار سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم تابش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اچھا، آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، دہائیوں سے آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ، آپ کی فیملی وہاں پہ سیٹل ہے۔ تو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ کچھ خبروں میں یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کشمیری لوگ ہیں، جو کشمیری مقیم پاکستان ہے، تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ سر ایسا ہے کہ جس شعبے سے میں منسلک ہوں، اس شعبے کے آپ کہیں کہ 50% جو ٹائکون ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، جن کی پراپرٹیز ہیں اور وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ جن کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے منفی پروپیگنڈا، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کرتا ہے تو وہ بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے بغیر تحقیق کے۔ ہمارے ہاں تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ عرصہ جب یہاں پہ ایک تحریک چلی تھی، اس دورانیہ میں پنڈی اسلام آباد میں ای ٹیگ وغیرہ کے ایشوز چل رہے تھے، مختلف ناکوں پہ لوگوں کو روکا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ اسلام آباد کو آپ کو ایک سیف سٹی بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ رینٹل جو رہ رہے ہیں ریزیڈنس ہیں جن کی، ان کی رجسٹریشن تھی اور دیگر چیزیں ایسی چل رہی تھی۔ اب ان چیزوں کو بہت سے لوگوں نے یہ رنگ دیا کہ نہیں، یہ صرف کشمیریوں کو ہی روکا جا رہا ہے، یہ کشمیریوں کی ہی رجسٹریشن کی جا رہی ہے، جبکہ ایسے حقیقت نہیں تھی۔ اور ویسے بھی اگر آپ وہاں کے جو کیسز ہیں ان کو دیکھیں، اور وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بلا تفریق، دیکھیں اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے ظاہر سیکورٹی معاملات ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، تو بلا تفریق وہاں پہ کارروائیاں ہوئی تھی۔ لیکن اس بنیاد پہ کسی بھی جگہ پہ، میں کشمیریوں میں رات یہ لیٹ آنا جانا ہوتا ہے، پورے اسلام آباد پنڈی میں گھومتا ہوں، بلکہ ایون کہ پنجاب اور کراچی تک کا سفر کرتا ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہمیں آج تک ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ، لیکن ایک تو یہ کہ ایک حکومتی سیٹ اپ کی آپ نے بات کی، تو شہری اور شہری کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بطور عام شہری اور وہاں کا عام شہری، تو ان کے درمیان بھی کوئی ایسی نفرت، عداوت یا کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے، یا پھر وہ باہم شیر و شکر ہیں؟ دیکھیں وہاں کی جو صورتحال ہے نا، وہ ایسا ہے کہ ایک دل و دو جان۔ مجھے آج تک یہ چیز فیل نہیں ہوئی ہے، چونکہ میرے آفس میں اگر امپلائیز کی آپ بات کریں تو ہمارے ہاں 50% جو ہے وہاں کے نوجوان ہیں، اور 50% ہمارے پاس ہمارے کشمیری نوجوان ہیں۔ تو چونکہ وہاں کی صورتحال تو میرے ہاتھوں کے سامنے ہوتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دن بھر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، پھر اوورآل جو وہاں کی صورتحال ہے، مختلف ہوٹلز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ایک مارکیٹ کے اندر لوگ کام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر کہیں کسی جگہ پہ آپ نفرت کو ہوا دیتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے بیانیے کو، پاکستان اور کشمیر کی جو ایک محبت کا بیانیہ، اور کشمیریوں نے ہمیشہ محبت کے پیالے میں اپنا لہو پیش کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں وہاں پہ تو ایک اچھی محبت ملتی ہے۔ زبردست، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا، 27 کو الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ کا تعلق چونکہ چکار ہے، جی تو چکار سے ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، ان کے مقابل میں بھی پیپل پارٹی کی بھی امیدوار ہیں، تو آپ یہاں پہ ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، تو کون سی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور کس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں سپورٹ راجہ فاروق حیدر صاحب کی کروں گا، چونکہ انہوں نے میرٹ کی بحالی کا اقدام کشمیر میں کیا، کشمیر کو ایک مالی خود مختاری دلوائی، کشمیر کے اندر 12ویں آئینی ترمیم کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور ایک ویژن رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں، چونکہ میں دیکھیں سرچ کرتا ہوں نا، اب تک جو میرے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہ تنقید پہ آ رہی ہیں، کہیں پلازوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تو جب اندھیرے چھا جاتے ہیں تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہمیں وہاں پہ روشنی فاروق حیدر صاحب کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اور الحمدللہ اب تک جو ان کی ایک پوزیشن ہے، ایک مضبوط آپ کہیں کہ مارجن کے ساتھ وہ آگے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 27 کو کشمیر چکار کی حلقہ 6 کی عوام نے ان کے حق میں فیصلہ دینا ہے۔ اچھا، فاروق حیدر صاحب کی آپ نے جیت کی تو پیش گوئی کر دی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں نیک ٹو ٹیک بہت زبردست آپس میں مقابلہ شروع ہے، 3 پارٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، استحکام پارٹی بھی آ گئی ہوئی ہے میدان میں، ان کے بھی کافی مضبوط امیدوار آئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں اکثریت مسلم لیگ نون کی جو اس ٹائم سچویشن ہے اور صورتحال ہے، دیکھیں وہ حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ بہت سے حلقوں کے اندر آپ کے سامنے ایک پارٹی نے واک آؤٹ بھی کیا ہے، لیکن اس پارٹی نے جس بنیاد پہ کیا ہے وہ بنیاد حقیقت میں بن نہیں رہی تھی۔ میں نے پورے کشمیر میں جب دیکھا کہ ان کی جتنی سیٹیں تھیں تو کہیں بھی ان کا مد مقابل ہمیں نظر نہیں آیا کہ یار اس کا اس سے مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے کہ ہمارے حلقے میں پیپلز پارٹی کا ہمارا مقابلہ ہے،
آپ کے مظفر آباد میں بھی پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا مقابلہ ہے، تو اسی طرح وہاں پہ بھی یہ سچویشن کہیں نظر نہیں آئی کہ وہ یہاں پہ موجود تھی۔ باقی جہاں تک بات ہے باقی پارٹیز کی، تو میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ 60% پہ آپ کی نون لیگ جا رہی ہے، 30% پہ آپ کی پیپلز پارٹی جا رہی ہے، اور 10% پہ کچھ نہ کچھ استحکام پارٹی۔ ظاہر ہے ان کا ایک ورک ہے، اور ان نے جو کینڈیڈیٹ اٹھائیں ان نے بھی ورک کرنا ہے، تو کسی نہ کسی حد تک وہ بھی ان ہوں گے۔ اچھا، مہاجرین مقیم جو ہماری 12 نشستیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس کتنی سیٹیں ہوں گی، استحکام پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں ہوں گی، اور پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے جائے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی جو صورتحال وہاں پہ نظر آ رہی ہے نا، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، چونکہ پیپلز پارٹی کا جو اس ٹائم ایک بیانیہ چل رہا ہے وہ بھی تھوڑا اس حوالے سے مبہم ہے، واضح طور پہ وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں دیکھیں وہ بارات کے ساتھ بھی تھے، انہوں نے یہاں پہ قرارداد کے حق میں وہ بھی اپنا مطلب ووٹ بھی کاسٹ کیا، ساری چیزیں کی، اور باہر ان کا کچھ اور موقف ہے۔ اب وہاں پہ استحکام، البتہ استحکام نے وہاں سے سیٹیں نکالنی ہیں، نون لیگ اپنی کمپین وہاں یہاں سے بہتر وہاں پہ نون لیگ کر رہی ہے، لیکن استحکام وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم دے گی۔ تو پیپلز پارٹی کو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایک آدھ سیٹ، 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں؟ دیکھیں جب آپ کا موقف ہی واضح نہ ہو، اب وہ وہاں کے جو مہاجرین ہیں تو وہ اگر کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، جب آپ ان کے لیے مبہم موقف رکھ رہے ہیں، کوئی چیز کھل کے بیان نہیں کر رہے ہیں، کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو وہاں پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سندھ کی صورتحال ان کے سامنے ہے، پنجاب کی صورتحال ان کے سامنے ہے۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہمارے مہاجرین مقیم پاکستان جو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ آپ کی صورت میں کاروباری ہیں اور دیگر ملازمتیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے ووٹر کو، اپنے جو امیدوار ہے جو جس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ان کے لیے کیا وہ کمپین کر رہے ہیں، یا کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں وہ اپنے جو پارٹی کا جو بندہ ہے اس کو جتانے کے لیے؟ دیکھیے وہاں پہ ماحول، یہاں پہ مظفر آباد میں قدر حال بہتر ہے، اوورال وہاں پہ اس ٹائم زیادہ ماحول بنا ہوا ہے، اور لوگ کمپینز بھی کر رہے ہیں، چونکہ وہاں پہ یہاں پہ تو بہت بڑے حلقے ہوتے ہیں، بڑی دور دور تک جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ امیدوار تو خود ہر گھر میں ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، اور ایک بہترین وہاں سے رزلٹ آنا ہے۔ آپ لوگوں کا کتنا کردار ہو سکتا ہے اس میں، جو آپ لوگ یہاں سے کاروبار کرنے وہاں پہ جو سیٹل ہیں نا، ایک تو مقیم کشمیری ہیں وہاں پہ جو مہاجرین ہیں، اور ایک آپ لوگ ہیں، تو آپ لوگ کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ سر معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ظاہر ہے وہاں پہ جو نمائندے ہوتے ہیں کسی نہ کسی موقع پہ وہ ہمارے کام آتے ہیں، چونکہ ہم صرف کاروبار نہیں کرتے، ہم وہاں پہ ویلفیئر کا دیگر معاملات بھی کرتے ہیں، اور لوگ جب یہاں سے ہمارے، چونکہ بہت سی اداروں کی صورتحال آپ کے سامنے، ایجوکیشن آپ کی صحت وغیرہ اور دیگر، جب لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ہمیں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے کشمیری ہیں اگر وہ یہاں پہ کسی نظریاتی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ آج کمپین میں پورا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور صدرات سے وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ نے بتایا 60 سے 70% وہاں پہ جو بزنس ٹائکون ہیں وہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے آپ لوگ کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور کس چیز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آزاد کشمیر اکانومی کو اگر دیکھا جائے اس کی بہتری کے لیے ویسے بھی یہاں پہ جو اوورسیز ہیں یا کاروباری شخصیات ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، صرف یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ ہمیں پیکیجز ایسے دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم باقی لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اس مرتبہ ہمارا صحت کا بجٹ آپ دیکھیں تو بندہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ اب میرا چونکہ شعبہ مارکیٹنگ کا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے، باقی تو ہر بندہ اگر کوشش کرے اپنے حد تک چلے، باقی پورا اس میں نہیں کر سکتے، عمومی طور پہ نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی طور پہ اگر ہر بندہ کوشش کرے تو کچھ نہ کچھ کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں آج آپ کے چینل کے ذریعے کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر اگر انٹرنیٹ کی صورتحال بہتر بناتے ہیں، کشمیر کے اگر ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ قدر حال اگر آپ کے آئی ٹی کے حوالے سے کوئی شعبے میں کسی شعبے میں اپنا لیکچر وغیرہ یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، تو میرا ٹارگیٹ ہے صرف اپنے حلقے تک، ضلع جہلم ویلی تک، میرا جو اگلے 5 ایئر کا ٹارگیٹ ہے کہ ہماری ایک ویلفیئر ہے ٹی وی ایس کے نام سے، تو ہم 30 یہاں پہ آئی ٹی سینٹرز مختلف سکولز میں بنانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنا پیپر ورک وغیرہ مکمل کیا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں رکاوٹ کیا آ رہی ہے؟ اگر ہم کسی جگہ پہ بنا دیتے تو اب وہاں پہ پڑھانے والے کی ہمیں رکاوٹ آ رہی ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ کی ہمیں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہماری کوشش یہ اگلا جو ایجوکیشن منسٹرز ہوگا ان سے بھی ہم میٹنگز کریں گے، پھر آئی ٹی کا جو آئے گا اس سے بھی میٹنگ کریں گے، تو ہم جو وہاں پہ کشمیری مقیم ہے تو کوشش کریں گے، چونکہ ہمارے ہاں
ایک ادارہ ہے باغ میں، دیکھیں وہ کتنے لوگوں کو چلا رہا ہے. اگر چھوٹے چھوٹے ادارے ہر جگہ پہ بن جائیں تو ہمارا نوجوان کم از کم جس طرح یہاں سے جا رہا ہے اور باہر جا کے وہ مزدوریاں کرتا ہے وہ نہ کرے، بلکہ یہاں پہ اپنے روزگار کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا آئی ٹی کے حوالے سے تو آپ کا ویژن کلیئر ہے، لیکن مجھے چونکہ آپ وادی جہلم سے آپ کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاحت والے معاملے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں، جتنے سے آتے ہیں وہ سارے نیلم ویلی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جہلم ویلی بھی اسی طرح کا خوبصورت علاقہ ہے، وہی دریائے جہلم کے کنارے پہ شہر ہے اور وہاں بھی خوبصورت ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاحوں کا رخ اس طرف نہیں ہوتا، اور اس میں آپ کو کیا کردار، آپ لوگ کیا کردار؟ میں نے اس حوالے سے پہلے کہا ہے کہ میں نے جب اس مرتبہ بجٹ دیکھا نا تو مجھے باقی چیزوں پہ میں نے نظر نہیں ڈرائی، میں نے سیاحت کے اوپر جا کے نظر ڈرائی، اور بجٹ دیکھ کے یقین کریں مجھے شرم آیا ہے کہ یار مطلب کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں اتنا بجٹ رکھا گیا ہے. اب اس بجٹ کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ سیاحتی مقامات کے اوپر کیسے کام ہو سکتا ہے، اس بجٹ کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاحت کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ پوائنٹس بنائیں گے، مختلف آپ کے پوائنٹس ہیں، اس طرح ہمارے ہاں آبشاریں ہیں، ہمارے پاس گنگا چوٹی ہے، ہمارے پاس شکار میں بہت سی ایسی ٹاپ کی جگہیں نون بگلا وغیرہ دیگر موجود ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 روڈز کے کنیکشن، نمبر 2 وہاں پہ پوائنٹس کو کسی نہ کسی طرح نکھارا جائے، تاکہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے وہاں پہ جا کے اس کو کور کرتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں کم از کم اس کے لیے ہوٹلز ہونے چاہیے، اس کے لیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیف بھی فیل کرے اور اپنے آپ کو وہاں پہ انجوائے بھی کر سکے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اب روڈ نہیں ہے تو واپسی میں یہاں سے جاتے ہوئے وہاں جا کے جو ایک فیلنگ اچھی لے کے آئے اور واپسی میں دوبارہ مظفر آباد پہنچنے تک اس کی ہڈیاں بھی کام چھوڑ جائیں. نہیں تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ تو ہر طرف حکومت کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا. آپ چونکہ بزنس کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے بتایا بھی کہ تائیکون کا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے، تو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ یہاں پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، بہت سارے پکنک پوائنٹس آپ ان کو بنا سکتے ہیں، تو اس میں آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور سیاحوں کا رخ بھی اس طرف موڑا جا سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے 2 چیزیں نا، دیکھیں کوئی بھی بندہ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے میری انویسٹمنٹ کتنی محفوظ ہے، اور میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ حکومتی کردار ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم ہمارا ایک سیاحت کے حوالے سے کراچی میں پروگرام ہوا اور ہمارا اسٹال تک وہاں پہ موجود نہیں تھا. وہ جگہ کشمیر کے جہاں آپ کو سنگاپور کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، جو آپ کے دنیا کے کسی بھی کونے کی آپ سیاحت کو اٹھائیں اس کا مقابلہ آپ کا کشمیر کر سکتا ہے، آپ کی اکانومی کو مضبوط کر سکتا ہے. کراچی میں اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کا ایک اسٹال تک موجود نہیں تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری حکومت بہت سی اور چیزوں پہ توجہ دے رہی ہے، لیکن جس کی وجہ سے آپ کے کشمیر کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کے کشمیر کے اندر مختلف دیکھیں آپ کے یہاں پہ ٹولز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس کے لیے ٹیکسیز آ سکتے ہیں، بہت سے انویسٹمنٹ یہاں پہ آ سکتی ہے. اور ظاہر ہے لوگ دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں نا. اب مری کے اندر ان کو پتا ہے کہ یار ہماری انویسٹمنٹ کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہے، لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم گنگا چوٹی انویسٹمنٹ کریں، بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں ہم پیر چناسی کریں، ہم مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کریں. لیکن معذرت کے ساتھ ان کو ہم جا کے پرپوزل دیں گے نا تو وہ ہمیں یہ پوچھیں گے ہماری گارنٹی کیا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ محفوظ رہے گی، ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن جب حکومتی سیٹ اپ وہاں پہ کوئی اپنے ایکسپو وغیرہ کرائے گا، دیگر چیزیں کرائے گا اور حکومتی سرپرستی میں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں بہت لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ چونکہ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے بقول کے مسلم لیگ نون حکومت میں آ رہی ہے، تو یہ سارے مسائل آپ راجہ فاروق حیدر صاحب سے یا مسلم لیگ کے جو حکومتی سیٹ اپ سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں اور ان سے بات کریں گے یہ ساری چیزیں معاملہ یہ ہے کہ پچھلی نون لیگ کی حکومت میں بہت سے کام انہوں نے کیے ہیں، میں نے شروع میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. لیکن اس ٹائم چونکہ ہم خود بھی اتنے ایجوکیٹ نہیں تھے، ہم نے چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے اتنی ٹریولنگ نہیں کی تھی کہ کہاں کیا کیا سہولیات ہیں. لیکن اب ہم نے اپنی چیزوں کو سامنے دیکھا ہوا ہے اور ہم اس پہ وقتاً فوقتاً کوشش بھی کریں گے. ہم اپنی طرف سے بہت سے سیمینارز کی کوشش کریں گے، دیگر کوشش کریں گے وہاں پہ، تاکہ ان کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی باقی جو حکومتی اراکین ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جائے. تو ضرور، بلکہ یہ ہر بندے نے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب آپ آج کردار ادا کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے جو کام میں کر رہا ہوں تو میری آنے والی نسلیں تو ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکیں، لیکن جب اپنی جگہ پہ ان کو کوئی نہ کوئی شعبہ مل جائے گا تو ان کے لیے تو آسانی ہوگی اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے. تو ہمیں سب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ راجہ تابش صاحب. ناظرین، راجہ تابش صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت کی. ان کے بقول کے 2 شعبہ جات ایسے ہیں جن کے اوپر حکومت اگر انویسٹمنٹ کرے گی تو لوگوں کو یہاں پہ روزگار کے نئے مواقع ملیں گے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.